لکھا ہے کہ موسیٰ نبی علیہ السلام وہ لوگوں کی تربیت فرما رہے تھے، اور لوگوں کو گناہ کی جو نحوستیں ہیں ان سے ڈرا رہے تھے، تم اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ نحوستیں آئیں گی، ایسے ایسے ہوگا۔ تو وہ لکھا ہے کہ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو وہ عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی، میں تو جتنی نافرمانی کرتا ہوں تو مجھ پہ تو اللہ کی عطائیں اور اللہ کا فضل جو ہے وہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہے تجھ پہ اللہ کا فضل؟ اس نے کہا یہ پیسے بڑے، اولاد بڑی زیادہ ہے، بیویاں بڑی زیادہ تعداد میں ہیں، میرے پاس مال مویشی زمین بہت زیادہ، میرے پاس اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پہ۔ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ تشریف لے گئے، عرض کی رب کریم میں تیری مخلوق کو تیری طرف بلا رہا تھا، تیرے نافرمانی کے عذاب سے ان کو ڈرا رہا۔ تو بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں تو جتنی میری نافرمانی بڑھتی ہے مجھ پہ اللہ کا فضل بھی بڑھتا جاتا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا تو پھر کیا اللہ کا فضل ہے؟ تو اس نے کہا جی پیسے بڑے ہیں، اولاد بڑی ہے، زمین بڑی ہے، جائیداد بڑا ہے، مال مویشی بڑے ہیں۔ تو لکھا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ پاک نے فرمایا کلیم وہ اس وقت میرے سب سے سخت عذاب میں مبتلا ہے، جو میرا سب سے سخت عذاب ہے نا، جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں تو میں اس کو یہ عذاب دیتا ہوں۔ دیکھنا ذریعہ مال تو فرعون کے پاس بھی بڑا تھا، زمین جائیداد تو فرعون کے پاس بھی بڑی تھی، بچے اس کے بھی بڑے تھے، بیوی بھی اس کی بڑی زیادہ تھی، جائیداد اس کے پاس بڑی تھی، زمین اس کے پاس بڑی تھی۔ اور میں کلیم اس وقت کو میرے سب سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا ہے کہ جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں، اس کو وہ عذاب دیتا ہوں۔ اس کی رب کریم تم نے اس کو کون سا عذاب دے رکھا ہے؟ فرمایا میں نے اس سے اپنا نام لینے کی توفیق چھین لی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس کو نا یہ سمجھا کریں کہ آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں، اگر آپ ان کا نام ادھر آ کے نہیں لے رہے تو آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں، اپنی بدقسمتی بنوئی ہے کہ ادھر آ کے بھی مجھے ان کا نام لینے کی توفیق نہیں ملی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بالکل نوبت ہی نہ آئے کیا نام لے، جب ان کا نام آئے سارے کیونکہ ہمیں تو ہمارے امام پاک نے بتایا یہ ہے جی دہن میں زبان تمہارے لیے، ہمارے لیے، وطن میں ہے جان، ہائے ہائے ہائے، یہ منہ میں کاہے کو رکھی ہے؟ آپ کے خیال میں جھوٹ بولیں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علیہ۔ آپ کے خیال میں کیا غیبت کے لیے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں الغیبت واشد من الزنا۔ کاہے کو ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے ہمارے لیے، لیے، دیوی وہاں تمہارے لیے۔ ہمارے لیے۔ کوشش یہ نہیں، یہ معاملہ ٹھیک نہیں، یہ معاملہ ٹھیک نہیں کہ یہ بڑے برے دن ہم پہ آ گئے کہ ہمیں ان کے نام کے لیے کیا کرنا، سبحان اللہ کے لیے ہمیں کیا کرنا۔ میں یہ پیچھے چلے میں علاقے کا نام نہیں لوں گا، میں وہ پروگرام کر کے وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، آگے سارے ایسے بیٹھے ہیں وہ احسان کرنے آئے ہوئے ہیں، کوئی تو بھی کہ سبحان اللہ نے کوئی ماشاء قرآن بھی پڑھنے والا بڑا سونا پڑھ رہا ہے، تو میں حیران ہوں بھائی ہو کے گیا کیا ہو کیا گیا، سبحان اللہ کے لیے کہنا پڑتا ہے، ان کا نام لینے کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ کوشش کرو کہ کہنا نہ پڑے، اور اگر آپ کو کہنا پڑ رہا ہے نا تو پھر آپ اپنی بدقسمتی پہ ہوئے ہیں، یار میرے اتنے برے حالات ہیں کہ مجھے ان کے نام کے لیے کہنا پڑ رہا ہے۔ اور میں تو اکثر بچوں سے کہتا ہوں یار ہم سے تو حلوہ اور کھیریں نہیں کھائی جاتی، قربان جاؤں امتحان تو نہیں لیے تھے۔ دیکھنا کتنا سونا قالین بچھا ہے، بعد میں میرے خیال سے میں لنگر بھی ہے، بعد میں لنگر بھی ہے، لیکن قربان جاؤں جی وہ تھے جنہوں نے امتحان دیے، جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم سے تو کوئی امتحان نہیں مانگا، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اب جو بھی ہیں آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں، آپ کے پاس جون سی بھی گاڑی ہے، آپ کا مکان جیسا بھی ہے، آپ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگوں کی نا بڑی بڑی عجیب سوچیں ہوتی ہیں۔ ہم نے بھی جی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم نے سائیکل والا دور بھی دیکھا ہے جی پاکستان میں، ہم نے چنگسی والا بھی دور دیکھا ہے، تو اللہ کا شکر ہے ہم لینڈ کروزروں کو بھی بیٹھ رہے ہیں، سارے دور دیکھے ہیں۔ میں ایک جگہ نا بڑی پرانی بات ہے، تب تو داڑھی میں ایک سفید بال بھی نہیں تھا، ساری کی ساری ٹوٹل کالی تھی، تو میرے حال 2016 کی 17 کی بات ہو،
मैंने एक जगह ना इसी तरह बयान किया, तो मैं गया भी था ना मोटरसाइकिल पे था, मैंने उस सफ़ेद सूट नीचे मैंने वो कैंची चप्पल पहन रखी, मैंने इसी तरह बयान किया। मैंने कहा यार आपके पास जितने मर्जी पैसे हैं, जितनी मर्जी ज़मीन है, जितने मर्जी आपके बेटे हैं, जितनी मर्जी आपके पास जायदाद है, अगर आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल और 5 वक्त नमाज की तौफीक नहीं ना, तो आपसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है। मैं हज़रत जब बयान करके जा रहा था ना, वो बंदे ने मुझे रोक लिया और मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे कहता मौलवी तेरे को तो है ही कख नहीं, तू तो है ही कहना मोटरसाइकिल में तू आया है, नीचे तूने कौन सी जूती पहन रखी, तूने तो यही कहना, ना तेरे पास गाड़ी है, ना तूने कोई अच्छी घड़ी पहन रखी है, साथ तेरे पास नोकिया का मोबाइल है, तूने तो यही कहना ना कि कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं। मैं साहब उस दिन जो सुबह वाली नमाज में जो कैफियत थी मैं आपको बता नहीं सकता। मैं फिर क्या मालता हूँ सारा कुछ दिए मैंने, फिर मेरे अल्लाह ने सारा कुछ दिया। फिर मैं उस बंदे के पास गया, थोड़ा सफ़ेद बाल आ गए थे, कुछ चेंजिंग्स भी आ गई, मैंने उसको जाके सलाम किया, मैंने कहा हज़रत पहचाने हैं? कहता जी मैं नहीं पहचान सकता। मैंने कहा हज़रत एक दफ़ा किसी ख़त्म पे फौरा इलाके में गए थे, एक मौलवी ने एक बयान किया था कि अगर आपके पास बड़े पैसे हैं, आपकी बड़ी औलाद है, आपकी जॉब बड़ी अच्छी है, आपका घर बड़ी अच्छी लोकेशन पे है, आपके पास पैसे बड़े हैं, आपका मोबाइल बड़ा ज़बरदस्त है, आपने घड़ी बड़ी महंगी बांध रखी है, लेकिन अगर आपके पास अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक का जिक्र और 5 वक्त की नमाज नहीं, तो आपसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं। तो आपने किसी बंदे को कंधे पे हाथ रख के कहा था कि जी मौलवी ते कंधे है का करीब तो है खड़ा है, बंदा थोड़ा सा ना परेशान हो गया। मदद वो आप अपने फलां नंबर कैमरे में देखें, वो मेरी बाइक गाड़ी खड़ी है और मेरी घड़ी भी देख लें और ये मेरा मोबाइल है और आप मेरा घर भी चल के देख सकते हैं, लेकिन मैं अब भी यही कहूँगा ये कुछ भी नहीं है। सुभान अल्लाह। ये को ना समझे कि मेरे पास है कुछ नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है, ये वाक़ई सब अल्लाह ने मुझे दे रखा है, लेकिन कुछ स्वाद नहीं मिश्री असा खंडा में चक डिठी एना सारिया चीज़ां नाल गल्लां मिठियां। मेरा दिल करता अब मज़ा लो, अब मज़ा नहीं लेते, अब बात से नीचे जाने नहीं देते कुछ भी। आप वो ईगो और जनाब वो रेपुटेशन और मैं पता नहीं क्या क्या आपको ले डूबता है, अब मज़ा ही नहीं लेते। कुर्बान जाऊं उनके जिक्र में तो मज़ा ही ऐसा है। सुभान अल्लाह। मैं वो पागल तो नहीं हूँ जो मैं हिल रहा था ऐसे ऐसे करना, मज़ा ले रहा था, मैंने पूरा मज़ा लिया उनके नाम में, मज़ा लिया, इसको जाने दिया करो नीचे, और जितनी देर ईगो है ये नीचे जाएगा। क्योंकि मैं एक दफ़ा ना वो मस्जिद नबवी शरीफ में ना गुंबद शरीफ बिल्कुल मेरे सामने था, मैं दीवार के ना वो गेट के सामने, मुझे वो हमाम नंबर नहीं अब याद क्या है, लेकिन गुंबद शरीफ ना बिल्कुल मेरे सामने है, ऐसे गुंबद शरीफ था, ठीक है। और मैं ऐसे दीवार से टेक लगा के ना, तो मैं गुंबद शरीफ को ना देख रहा था, कभी आंखें बंद कर लेता, देखने का मज़ा लेता, फिर खोल के देखता। तो मैंने ना नीचे लाचा पहन रखा था, तैबत, बतौर गुजर नहीं, ये कि नबी अलैहिस्सलाम तैबत शरीफ पहना करते थे, इसलिए मैंने ना वो नीचे तैबत लाचा पहन रखा, ऊपर मैंने वो खुला सा कुर्ता पहना हुआ था। तो एक बंदा ना हजरत गुजरा, तो उसने ना जाते जाते मेरी गोद में कुछ चीज़ फेंकी, तो मेरी क्योंकि आंखें बंद थी, तो मैंने वो देखा तो वो कुछ रियाल थे, और मैंने बंदे को भी जाते देखा, मैंने पकड़ के देखा तो 6 रियाल थे, 2-2 रियाल के ना 3 नोट थे। तो बस वो ईगो मरवा गई मुझे भी। मैं उठा और मैंने उसका जाके ना हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा तुमने मुझे क्यों पैसे दिए, तुमने मुझे को फ़कीर समझ रखा? मैं फ़कीर नहीं, डॉक्टर सुलेमान फलाना फलाना मरवा गई नहीं भूल, मैंने तुमने मुझे फ़कीर समझ रखा, तो मेरी झोली में उसने इधर मेरा नाम इधर से मुझे चूम के ना, वो कहता नहीं मैंने मोहब्बत में आपको दी, वो है चला गया। मैं फिर अपनी जगह पे आकर मैं बड़ा ही रोया, मैंने कहा जाओ चूड़े, उन्होंने तो तेन फकीर बनाया सी, आप ही ना कर चढ़िए, उन्होंने तो तुझे अपना फकीर बनाया, तो कुत्ते आप ही ना कर चढ़िए, मैं फकीर खुदा का वास्ता गोली मारो शीगो शीगो, कोई ईगो शीगो नहीं है,
جس کی آنتوں میں پخانہ ہو، جس کے مثانے میں پیشاب ہو، جس کے پھیپھڑوں میں بلغم ہو، جس کی رگوں میں خون ہو، جو بولے تو منہ سے تھوک گرے، ہیں جی، جو بنا مٹی کا ہو تو کیا ہی کون سی سبحان اللہ. میں آج تک روتا ہوں کہ میں نے کتنا بڑا موقع گوا دیا. انہوں نے فقیر بنایا، اسی لیے بھجوائے گئے، لیکن میں نے خود ہی اٹھ کے انکار کر دیا. ڈاکٹر سلیمان مصباح، میں نہیں فقیر کو نکال لو حضرت اس کو، جب بدل جی دیوانوں کی جان لو اس کو. ہم حضرت اس کو اندر ہی نہیں جانیں گے، وہاں پہ رہ کر ہم وہ کیف و مستی کی وہ کیفیت ہی نہیں پیدا ہونے دیتے. نکال جو بھی ہے حضرت اس کو باہر چھوڑ کے آیا کرو. ادھر فقیر بن کے آؤ، جٹ بٹ گجر جو کچھ بھی ہو حضرت اس کو باہر چھوڑ آؤ، دفاع نہیں ہو. ادھر فقیر بن کے آؤ. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اسپیشل جڑے جو نمازی بیٹھے، جس دن تم ادھر فقیر بن کے آؤ گے وہ تمہیں بادشاہ بنا کے سبحان اللہ. یہ جو آج تک ہم خالی پھر رہے ہیں نا، اسی لیے ہم کبھی فقیر بن کے ہی نہیں آئے. یہ فقیر بن کے آنا بھائی، ادھر تو کچھ ایسا نہیں چلے گا. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. یہ جو ہم خالی آتے ہیں اسی لیے کبھی فقیر بن کے جس دن فقیر بن کے آؤ گے. اس لیے حضرت جی اس کو جاننے لگی. مجھے اکثر حضرت کہتے ہیں جی حضرت آپ وہ موضوع بھائی کتنے کیوں سنائیے، وہ معراج پہ آپ کو یہ بھی موضوع ہے کہ نہیں بندہ سناتے خاصہ دی گل ہم آگے نہیں مناتے ہوئے. اور میں نے نہیں کبھی معراج بیچی، بلکہ میں نے آج تک وہ موضوع نہیں بیچا. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کو موضوع بولنے نہیں آتے. سنائیے محبوب اور محب کی ملاقات ہے، کس کو کس کو کوئی ملے بھی تو صحیح نا جس کو سنائے. کوئی آکھے وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ تو ساڈا تے دل کردا ہے کہ کھولیے ورقہ کوئی لبھن آئندے لوگ جنہاں نوں سنائیے کوئی گل. اس لیے حضرت جی اس کو جانو، یہ جگہ ہے، اس کو زبان سے جاننے دو. اقبال رو پڑا رہا ہے جی، پتہ نہیں 1906 میں اس نے شعر کہا، 7 میں کہا، 8 میں کہا، 10 میں کہا، 11 میں کہا، 12 میں کہا، 13 میں کہا، 14 میں کہا، 15 میں کہا، 16 میں کہا، مجھے نہیں پتا. لیکن رویا اقبال اور رو کے کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ کیا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا. میں کہتا ہوں مجھے پتہ ہے میری آواز بال تک نہیں جا سکتی، میری آواز یہاں کہیں رہ جائے گی، لیکن چلو میں اپنا دکھڑا ضرور دوں گا. میں کہتا ہوں اقبال تو ہم سے خوش نصیب ہے، کم از کم تو نے وہ دور تو دیکھا تھا کہ جب کم از کم زبان پہ تو ان کا نام ہوتا تھا. لیکن میں 2024 میں وہ دور دیکھ رہا ہوں کہ زبان سے بھی گئے. یہ آپ چند لوگ رہ گئے، باقی کیا ہے، نہ آپ سے کچھ چھپا ہے نہ ہم سے کچھ چھپا ہے. اگر کوئی آیا خوش آمد کرنے کے ارادے سے ہو تو میں اس کے لیے کچھ نہیں کہوں گا. وہ تو کہے گا جی لو سب ٹھیک چل رہا ہے، ماشاء اللہ کمال کر دیا جی، میں نے تو ایسا ایمان دیکھا ہی کہیں نہیں جا کے. لیکن اگر سچ بولا جائے تو نہ آپ سے کچھ چھپا ہے نہ مجھ سے کچھ چھپا ہے. آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہم آپ سے بہتر. میں کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اقبال تو پھر خوش نصیب تھا، تو نے کم از کم وہ زمانہ تو دیکھا تھا کہ جب زبانوں پہ نام ہوتا ہے. چل تو کہہ رہے دل میں نہیں صرف زبان میں. ہم تو حضرت وہ دور دیکھ رہے ہیں کہ اب زبانوں سے بھی گیا، سارا دن گزر جاتا ہے. اور جو ہم لینے والے ہیں ہم بھی ظاہر مطلب والے ہی ہیں. کوئی ہوگا اتنے مجمع میں بیٹھا جو ان کو ان کے لیے یاد کرتا ہو. کوئی حضرت نوکری کے لیے پکڑ کے تسبیح لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے شریعت اجازت دیتی ہے، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا، لیکن میں درد روک رہا ہوں، میں اپنا درد سنا رہا ہوں. کوئی جناب کسی کے لیے لگا ہوا ہے، کوئی کسی کے لیے لگا ہوا ہے، کوئی کسی کے. امت نے پکڑی نہیں ہے تسبیحاں، لیکن پکڑی کائے کیوں ہے کہ یہ کام ہو جائے یہ کام ہو جائے. میں دکھ سے کہتا ہوں جا ہوئے مطلب کے لیے اس کو یاد کیا، لیکن ہار پھر بھی امت کا یہ ہے کہ امیروں میں سب سے پہلا نمبر اب بھی ان کا ہی ہے. دیکھو نا 10 دنیا کے امیر ترین بندوں کی لسٹ دیکھو نا، ہے ہمارا نام اس میں. مکیش امبانی ہے جو بت پرست ہے، اس میں بل گیٹس ہے میرا نمبر.
वजीफे पढ़ रहे हैं जी, पैसे आने वाला वजीफा, पैसे बढ़ाने वाला वजीफा, ये वाला वजीफा, वो वाला है मेरी कगले को है फिर भी कोई नहीं। फिर भी कगले दे कगले मांगने वाले बैगर और क्या क्या। हम पाकिस्तानी पर टप्पे नहीं लगे हुए हैं। हमारा ग्रीन पासपोर्ट देखते ही कहते आगे जो मंगना दे साइड पे हो जाओ सारे। अरे पासपोर्ट आने सारे साइड पे हो। मैं रोज काम, हमारा काम है हजरत भी साइड पे कर लेते हैं। मंगना ले हो साइड पे हो, कहते नहीं वैसे मुंह में, लेकिन मुझे मैं पढ़ लेता हूँ चेहरे में, उनके चेहरों पे लिखा होता मंगना ले हो साइड पे हो। कितने आ गए ऐ लैब नहीं कटे मंगना ले सबको गुजार के ना, फिर हम ग्रीन पासपोर्ट वालों को गुजारते हैं। चलो भाई मांगने वालों बैगर, चलो भिखारियों आज वो तुम भी गुजरो। कुछ भी नहीं है हमारे पास और सोना नाम है। कभी इन कामों से निकल के ना सिर्फ उसका नाम कभी उसके लिए लेके तो देखो यार। सुभान अल्लाह। ये चलो मानचेस्टर के लिहाज से ठीक मजमा बैठा है, लेकिन आप यूट्यूब पे देखते हैं पाकिस्तान में 25-25 हज़ार 20 में भाई बैठे हुए साथ। अल्लाह बड़े बड़े मजमू से बोलने का मौका देता है। स्टेडियम भरा है, ग्राउंड भरा है, मस्जिदें फुल हैं। बड़ा मेरी पूछा उधर मकसद पूछता हूँ, मैं कहता हूँ यार बड़ा मजमा बैठा है, इतने बड़े मजमे में कोई बंदा ऐसा है जिसने कभी वुज़ू किया, तस्बीह पकड़ी या मस्जिद या घर में मुसल्ले पे बैठा हो और नीयत ही हो आज अल्लाह पाक से और कोई बात नहीं करनी, आज नौकरी की बात नहीं करनी, आज पैसों की बात नहीं करनी, आज औलाद कोई, आज सिर्फ अपने अल्लाह को इसलिए याद करना है कि वो मेरा अल्लाह है। सुभान अल्लाह। तब यहाँ कितने कोई लफ्ज़ आ गया। ये हमने बड़े बड़े फासले तय कर लिए। यहाँ से यहाँ तक का फासला हमसे तय है। यहाँ 15 साल वाले भी बैठे हैं, 10 साल वाले भी, 20 वाले भी, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70 सारे बैठे। कितने कितने फासले हमने तय कर लिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का फासला हमसे तय नहीं हुआ। हम अल्लाह को यहाँ से यहाँ नहीं ला सकते, इधर ही हमारी अल्लाह बोले था कितने दर्द से कह रहे हो इल्मु बस करी हो यार, इल्मु बस करी हो। वो मुझे भी अक्सर लोग मिलते हैं साहब मैं ताड़ी कोई तकरीर नहीं छड़ी जी मैंने सुनी हुई, मैं फिर उसको गौर से देखता हूँ कि मेरी तकरीर से तू मेरा की जी मैंने कोई ऐसा रज़ा साकिब साहब का बयान नहीं जो ना सुनाओ। फिर मैं देखता हूँ कि भाई रज़ा साकिब साहब के सारे बयानों में से दिया तूने क्या है, ना तेरे पास दाढ़ी है ना तेरे पास टोपी है, पेशानी तेरी बता रही है कि ये अल्लाह के हुजूर झुकती भी, तो क्या लिया तुमने सारे बयान सुन रहे हैं बस। हुजूर बुल्ले शाह कहते हैं इल्मु बस करी हो यार, इक्को अल्फ तेरे दरकार, अल्फ अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। इल्मु बस करी हो यार, इक्को अल्फ तेरे दरकार, इल्म ना आवे विच शुमार, जांदी उमर नहीं एतबार, इल्मु बस करी हो यार, इक्को अल्फ तेरे दरकार। सुभान अल्लाह। यही है मिराज का बेलबावत। बदर जाओगे तो अल्लाह ही मिलेगा, उहद जाओगे तो अल्लाह ही मिलेगा, हुनैन जाओगे तो अल्लाह ही मिलेगा, खैबर जाओगे तो अल्लाह ही मिलेगा, सुभान अल्लाह। जाओगे तो अल्लाह ही मिलेगा, है नहीं? मक्का जाओगे तो अल्लाह ही मिलेगा, मदीना जाओगे तो अल्लाह ही मिलेगा, करबला जाओगे तो अल्लाह ही मिलेगा। सुभान अल्लाह। लाओ मैं आप सबसे गुजारिश करूँ, ट्रैवल करो, सफर करो, जाओ बुजुर्गों के पास, जाओ उलमा के पास और उनसे पूछो हजरत अल्लाह इधर और फिर अल्लाह इधर कैसे आएगा। इधर मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे दादा शायर कीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह कमों पे 100 साल के करीब 2013 में आपका विशाल हुआ और 9, 10, 11, 12, 13 बड़े दर्द वाले साल थे। अक्सर रोया करते थे, आंखों से आंसू गिरते थे।
اور فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے مجھے دکان کھولے، لیکن جو سودا لے کے بیٹھا ہوں کبھی مانگنے کو نہیں، کبھی مانگے ہی کسی نے۔ سبحان اللہ، انتظار ہی کرتے رہے کبھی کو آ کے اس کا پتہ پوچھے، انتظار ہی کرتے رہے کبھی کو اس کی محبت مانگی آگے، مانگے ہی بڑے لوگ ہیں، کوئی کسی کام کے لیے کوئی کسی۔ تو میں پھر اکثر کہتا ہوں سنیوں، یہ تو 2013 کے ایک ولی کا درد تھا، پھر اپنے مزار میں داتا صاحب کے درد کا کیا حال، جو یہاں آئے صرف یہ پیغام لے کے تھے، یہاں داتا صاحب کے نہ ننیال نہ ددیال، داتا صاحب یہاں کیا لے کے آئے تھے؟ پیغام یہ لے کے، شادی نہیں کی ہے، کشو معلوم ہے، شادی نہیں کی ہے، کیوں؟ شادی ہوگی، بیوی آئے گی، بچے آئیں گے، بیوی کو ٹائم دینا پڑے گا، بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا، نہیں علی چھوڑ شادی کو، یہ بھی ٹائم حضور کی امت کو دے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ان کے درد کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ جن کے مزار پہ روز لاکھوں لوگ جاتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے جا کے ان کے مزار پہ یہ نہیں کہا کہ سید علی بن عثمان حجویری آج وہ عطا فرماؤ جڑا معین الدین چشتی حجویری میں عطا فرماؤ۔ میں حضرت کو ایک دن پروگرام تھا ہمارا، وہ مزار شریف پورا اس سے بڑا حال ہے اس کا، کھچا کھچ بھرا پڑا ہے، حضرت حسین مزار شریف، پتہ نہیں کدھر سے بات آئی، میں نے بڑی بریک لگائی بات کی، لیکن بات نکل گئی میرے منہ سے۔ میں نے کہا جی داتا صاحب فرما رہے ہیں بڑا رش، بڑے لوگ، مسجد بھری ہے، صحن بھرا ہے، مزار پہ بڑا رش، لیکن معین الدین ان میں ایک بھی نہیں ہے، معین الدین ان میں ایک منٹ نہیں۔ دعا فرماؤ اللہ ہم سب پہ رحم کرتے ہیں، ہمیں درد عطا کرے۔ لاؤ ٹریول پوچھو جا، ویسے تو حضرت ہمارے پیروں کا بھی اللہ ہی والا تھا، وہ جو ان کا کام تھا وہ تو ان سے ہوا کوئی نہیں۔ آج کل سنیاں نکال رہے ہیں اندر سے، گولیاں نکال رہے ہیں، چینیں نکال رہے ہیں، یہ نویں کام آ گیا، نہ کہیں پڑھا نہ کہیں سنا۔ وہی پیر صاحب کا کام اندر سے چینے اور گولیاں نکالنا، پیر صاحب کا کام ہے اندر سے دنیا کی محبت نکالنا، پیر صاحب کا کام ہے اندر سے بغض نکالنا، پیر صاحب کا کام ہے اندر سے تکبر نکالنا، پیر صاحب کا کام ہے اندر سے کینہ نکالنا، پیر صاحب کا کام ہے اندر سے تسنع نکالنا، پیر صاحب کا کام ہے اندر سے مال کی ناجائز محبت کو نکالنا۔ اگر پیر صاحب سے یہ نہیں ہوا، پیر صاحب اندر سے پورا ٹینک نکال دے، ہم پیر صاحب کو کوئی نہیں مانتے شاید، پیر صاحب اندر سے پورا F-16 جٹ طیارہ نکال دے بندے، ہم نہیں مانتے ان کو، کیونکہ یہ معیار ہی نہیں ہے ولایت کا۔ کس نے یہ ولایت کا معیار رکھا؟ ہم تو حضرت جی کسی لحاظ سے حضرت جی ہم چپ تھے، اچھا چلو یار جو بھی ہے ٹھیک ہے بھائی، اب ہم تمہاری کوتاہیوں پہ چپ بھی رہے اور تم اوپر سے یہ بھی بولنا شروع کر دو کہ جی ہمیں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اب نہیں پھر ہم چپ رہیں گے، بڑا ہم نے بھی چپ رہ کے دیکھیں گے، نہیں تماشے ہیں۔ وہ بابا جی بھی صحیح کہا کرتے تھے، نہ دور دور کتے ہو مالکانوں پائے گئے ہیں۔ ہم حضرت جی سارا کچھ ہی برداشت کریں، تمہاری داڑیاں کوئی نہیں، ہم وہ بھی برداشت کریں، تمہارے وہ ون سونے کپڑے دیکھ کے بھی ہم چپ رہے ہیں، تمہارے عجیب و غریب کام دیکھ کے بھی ہم چپ رہے ہیں، اور تم جا کے حضرت جی یہ بڑوں کو ہاتھ ڈالنا شروع کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ ادھر کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ مجھے معاف کرے، مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمیں دجال کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ دجال بھائی کسی کو نماز کے لیے تو نہیں کہے گا، دجال کسی کو قرآن پڑھنے کے لیے تو نہیں کہے گا، دجال بھی تو یہی کرے گا نا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ حضرت جی پتھر سے سبزہ اگائے گا، علماء بیٹھے ہوئے پاس۔ دجال کیا کرے گا حضرت جی؟ وہ بغیر بادل کے بارش برسائے گا۔ بالکل نہیں پتہ میں یار میرے بچوں کو، اللہ کے ولیوں کے ہم ماننے والے ہیں، لیکن بزرگوں نے لکھا ہے ولی کی سب سے بڑی کرامت مرید کا مردہ دل زندہ کر دینا۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ نہیں ہوا اندر حضرت جی توپیں نکالے، اندر سے ٹینک نکالے، اندر سے جناب جو مرضی نکالے، ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ ہم اسی کو مانیں گے کہ جس کے پاس بندہ بیٹھے اور بندے کے چہرے پہ داڑھی شریف آ، ہم اسی کو مانتے ہیں حضرت جس کے پاس بندہ بیٹھے اور بندے کا دل سر پہ ٹوپی یا امامہ رکھنے کو دل کر پڑے۔
یہی کمال ہے نا، باقی کیا معاملے میں عجیب و غریب حضرت جی لگے پڑے ہیں، اس لیے جھوٹ بڑے پاک لوگ آج بھی موجود، اللہ پاک نبی علیہ السلام کی امت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، سبحان اللہ، یہ بندے ہیں اور قیامت تک حضرت جی بندے آتے رہیں گے، سبحان اللہ، بندے ہیں حضرت آج قیامت تک بندے آتے رہیں گے، یہ نکلو ادھر بھی اللہ، ادھر بھی تو پھر اللہ کرے وہ وقت آئے کہ اللہ ہے حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نکل وہ فرماتے ہیں ربا میرے حال دا محرم ربا میرے حال دا محرم تو اندر تو باہر تو کیا ہو گیا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا، اللہ اکبر، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں۔ ربا میرے حال دا محرم تو اندر تو ہے باہر تو ہے روم وچ تو سبحان اللہ، حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، میں نے اپنے سید فرماتے جب حضرت کا وقت وصال آیا تو ڈاکٹر کو بلوایا گیا اور وہ ڈاکٹر نے آگے نا وہ کیا وہ کانوں میں لگاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، کیا تو اس کو کہتے ہیں وہ اس نے نا حضرت کے سینے پہ رکھا، اس نے اس کو پیچھے کر دیا، اس نے پھر ادھر رکھا پیچھے کر دیا، اس نے پھر پشت پہ رکھا پیچھے کر دیا، وہ جگہ جگہ اس نے نا لگا کے دیا۔ اب چیز یہ بات ہی بڑی عجیب ہے، یہ نئے ڈاکٹر کو آ گئے جگہ جگہ لگا کے دیکھ رہے ہیں، کوئی بندہ بول ہی پڑا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب سینے پہ ہم نے لگاتے دیکھا ہے، پیچھے بیک پہ بھی ہم نے ڈاکٹر کو لگاتے دیکھے، یہ کیا جگہ جگہ لگا کے دیکھ رہے؟ اس ڈاکٹر کا بیان تھا، وہ کہتا ہے جہاں رکھتا ہوں اندر سے ایک ہی آواز آتی ہے اللہ یہ کوئی لطیفے تو نہیں ہمارے بڑوں نے لکھے، اللہ اللہ، ربا میرے حال دا محرم تو اندر تو باہر تو ہم تو حضرت اس کو یہاں سے یہاں نہیں لا سکتے، ہم اس کو یہاں سے یہاں حضرت صاحب نہیں لا سکے، جس دن وہ یہاں آ گیا پھر دن ہی وکھرے ہوں گے۔ ربا میرے حال دا محرم تو اندر تو ہے باہر تو ہے روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نمانا میرا سب کچھ تو ہے، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو۔ سبحان اللہ، اور دیکھو کیا کمال لوگ تھے حضرت، وقت لگ جائے گا اگر سارا پڑھوں گا، جب ادھر باری آئی تو کیا میرا عشق بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو، لیکن جب اپنی باری آئی تو سنو پھر سبحان اللہ، اتنے حضرت جس مرضی بندے کو چھیڑو کو 1.5 گھنٹہ وہ اپنے قصیدے سنا دے گا، میں ایسے میں ویسے، میرے ابو ایسے، میرے دادا ابو ایسے، میرے ماموں ویسے، میری خالہ ایسی، میری پپو ایسی، لیکن جب اپنی باری آئی ان کی تو کیا کہتے ہیں، میں تے کم تر، میں تے کم تر، کر آج 4 بار حضرت اپنی نفی کی، 4 بار اپنے آپ کو چھری پھیری، کون پھیرتا ہے حضرت؟ ہے کوئی ایسا مائکا لال جو اتنا نیچے آئے؟ جیسے جس مرضی کو چھیڑ کے دیکھ لو حضرت جی 302 بخار ہے سب کو حضرت جی تکبر کا، کون آئے ادھر حضرت؟ لیکن ان کو پتا تھا اس پاک بارگاہ میں اگر بات بنے گی تو ایتھے آگے بنے گی۔ سبحان دیکھو اللہ، نا حضرت یونس علیہ السلام کیا اس بارگاہ میں عرض کریں، ہمارا عقیدہ ہے انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، صحابہ اہل بیت پاک سارے محفوظ ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے کیا عرض کریں، لا الہ الا انت سبحانک
لا الہ الا انت سبحانک، اور جب اپنی باری آئی انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی سوچے بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ کے اور میرے امام اہل سنت مجددین دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا معجز شریف میں اور عرض کیا کر رہے ہیں؟ وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہتے جی سبحان دیدار اللہ، نہیں، کہتے جی دیدار نہیں ہوتا، آنا تو کہتے نہ ہوئے گا، جو تو صدا کہے گا میں بھگتنے کو تیار ہوں، آنا کبھی اس لیول پہ آنا۔ کون آتا ہے اس لیول پہ؟ کسی کو عبادت کا غرور ہے، کسی کو اپنے عمروں کا غرور ہے، کسی کو اپنے حج کا غرور ہے، کسی کو اس بات کا غرور ہے جی مسجد میں ہی چلا رہا ہوں، کسی کو کسی بات کا غرور ہے۔ آؤ نا کوئی اس لیول پہ۔ کون کہتا ہے دیدار نہیں ہوتا؟ ہاں ہمارے بڑے کہہ کے گئے ہیں، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں عاشق نیاز کی صورت، سینہ بریاں دل جلا دیکھا، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا۔ کون کہتا نہیں ہوتا جی؟ لیکن اس لیول پہ کون آئے؟ کون اپنے آپ کو کہے میں تے کم تر، میں تے، ہم تو بات ہی سے نہیں ماشاءاللہ ہر دوسرے مہینے مدینہ پاک میں ہم تو بات ہی کو تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ حضرت جی ہمیں بات نہیں سمجھ آئی، 2 سال انہوں نے ہمارا داخلہ ادھر بند کر دیا تاکہ جس کے سینے میں سریا آیا ہوا ہے نا کہ جی سوڈا جو دل کرتا سی ٹوٹ جائے، ان کو کوئی شرم آ جائے تھوڑی سی، نمے پھر بھی کوئی نہیں آئی ہے۔ 2 سال حضرت انہوں نے ہمارا بند کیا، یا بالکل نہ سمجھیے گا کہ محمد بن سلمان نے بند کیا تھا، وہ کون ہوتا ہے بند کرنے والا؟ اس کا گھر ہے کہ وہ بند کرے گا؟ سبحان اللہ، وہ کون ہے بند کرنے والا؟ میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ کون ہے بند کرنے والا؟ ہمیں تو نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان عقیدہ دے گئے تھے۔ آپ نے ابرہا سے کہا ابرہا میرے اونٹ واپس کر، ابرہا آگے سے کہنے لگا عبد المطلب میں نے تو اونٹ اس لیے پکڑے تھے کہ لڑائی کی ابتدا ہو تو بات بنے لڑائی والی، تو مجھے تو یہ تھا کہ آ کے تم بیت اللہ کے حوالے سے تو مجھ سے گفتگو کرو گے کہ ابرہا نہ کر، چلا جا واپس، بتا کیا کرنا ہے، لیکن آپ بیت اللہ کی بات ہی کوئی نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں میرے اونٹ واپس کر۔ فرمایا میرے اونٹ واپس کر، مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، جس کا گھر ہے وہ جانے تو جانے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے خیال میں یہ کرونا والے دن محمد بن سلمان نے بند کیا؟ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ بندے بنو، یہ تمہاری گردنوں میں سریے آئے ہوئے ہیں نا کہ تو دل کرتا سی تر جانا، میرا جب دل کرتا میں چل، خدا کا خوف کھا، تو بھائی کون ہے تو چلا جائے گا؟ یہاں تو جی چھوٹا سا بندہ کو امیر آدمی ہو اس کی اجازت کے بعد اس کے گھر کوئی نہیں آ سکتا، تو کون آتا بھائی؟ تیرا جب دل کرتا تو چلا جاتا ہے۔ 2 سال میں بھی سزا دی انہوں نے کہ شاید ان کو کوئی عقل آ جائے، پاکستان میں کوئی جس کو چھیڑو اس کے پاس یہی داستان ہے، بڑی بادشاہ کون ادھر آئے؟ میں تے کم تر، میں تے کم تک آج حدنا لا شیء لا امکان